فلسطین میں ہے۔ فلسطین کا ہر بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، فلسطین کے ہر بچی حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا جانیں جا رہی ہے، لاشیں بچھ رہی ہے، مائیں اپنے نونہال بچوں کو، نہتے بچوں کو اپنی گودوں میں اٹھائی ہوئی ہے، لیکن کبھی ایمان سے منحرف ہونے کی باتیں نہیں کرتی۔ لیکن ہماری جو بچیاں نوشیزہ، جو ہماری بچیاں قرآن سے دور ہے، قرآن کی تلاوت ان کے زبانوں پر نہیں گونجتی ہے، گنگناتی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ایک غیر مسلم پر نظر پڑتی ہے، تو صرف ایک غیر مسلم پر نظر نہ پڑ جانا ایمان سے منحرف ہو جاتی ہے، ارتداد کے ماحول میں چلی جاتی ہیں، اور اعلان کرتی ہیں کہ ہمیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس کے ساتھ میں جانا ہے۔ کبھی غور بھی کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہماری بچیاں کثرت سے مرتد ہو رہی ہیں، اس کثرت سے مرتد ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری مائیں قرآن پاک سے دور ہیں۔ سارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے قصوں کو اٹھاؤ، ان کی مائیں گودوں میں بٹھا کر قرآن پڑھ کر سنانے والی تھی، جس کی بنیاد پر وہ بچے اولیاء اللہ بن کر نظر آئے۔ اصل خطاب تو صدر محترم ہی کا ہے، اور ایک مہمان عالم مفتی بشیر صاحب ہیں، تو عرض آپ حضرات سے یہ کرنا ہے کہ بچے کو حافظ قرآن، مولانا سمیع اللہ صاحب گوڑ رہلی کے ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا قدم اٹھایا ہے، اپنے علاقے میں بچوں کو حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، سیف علی جیسے علماء ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، حضرت صدر محترم کی صدارت میں ماشاءاللہ یہاں کے علماء کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ایک کا نام لیا تو بقیہ علماء کی خدمات کو فراموش کر دیا گیا، ایسا نہیں، ہر عالم یہاں کا ماشاءاللہ بڑی زبردست خدمت کر رہا ہے۔ یہ آپ حضرات کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ تو میں عرض ہی کروں گا آپ حضرات سے، ان علماء کرام کی خوب قدر کر لیں، ان علماء کرام کی جو عزت کر سکتے ہو وہ کر لیں، اور ان علماء کی قدر کر کر اپنے آپ کو ان علماء کے سامنے پیش کریں، اور شعبہ بالغان کے ذریعے سے مردوں سے اور خواتین جو یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں، یہ علماء انشاءاللہ ان کا نظام بنائیں گے تو خواتین بھی قرآن پاک کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا فلسطین سے متعلق۔ اور آخر میں اس سے پہلے جو مکالمہ ہوا، بلا مبالغہ کہتا ہوں، جس میں ایک بچہ والد کا رول ادا کر رہا تھا، 3 بچوں کے اس والد کے بچوں کا رول ادا کر رہے تھے، جھگڑے سب ختم ہو گئے، ہونے کے بعد میں والد نے کہا اب تسلی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہمیں بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ پاک نے ہم ناکاروں سے ایسے شاگردوں کو پیدا کر دیا، مولی مجاہد جیسے، مولی شاکر جیسے، اور ان جو یہاں پر ہمارے شاگرد بھی ہیں اور بقیہ جو علماء ہمارے بڑے علماء کے شاگرد ہیں اور یہاں پر جو خدمتیں کر رہے ہیں، جیسے اس بچے نے کہہ دیا کہ ہاں اب سکون ہو گیا، اب مرنے کے بعد جو ایک خوف ستانے والا تھا کہ اب اولاد کیا کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اب ہمیں بھی سکون ہو گیا، ہمارے مرنے کے بعد جو یہ ہمارے شاگرد ہیں جو ماشاءاللہ جس قسم کی خدمت یہاں پر کر رہے ہیں، ہماری قبریں انشاءاللہ ہری کی ہری ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بس انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔